ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں نوید سلفی صاحب جو کہ حجامہ ایکسپرٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ نوید صاحب آپ کے وقت کا. نوید بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے حجامے کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم علاج کرواتے ہو اس میں سے سب سے بہترین علاج کروانا ہے حجامہ کروانا ہے اور دوسرا شہد پینا ہے. اور حجامہ کے متعلق جو اگر جیسے آپ کہتے ہیں کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے تو اس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پہ آسمانوں سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک فرشتوں کی جماعت سے ملاقات ہوئی جنہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی حجامہ لگوائیں اور اپنی امت سے بھی تلقین کریں حجامہ کروانے کی. اور آپ اس کی اہمیت یہاں سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے کہ احرام باندھا ہوا تھا, روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور سر میں درد محسوس کی اور فوری طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریفر کیا کہ حجامہ لگوا دیں سر کو. مطلب کہ آپ نے احرام بھی باندھا ہوا تھا اور روزہ بھی رکھا ہوا تھا. اس سے آپ کو دونوں چیزوں کا ملتا ہے کہ احرام میں کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی روزے کے اوپر کوئی اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا. اور ایسے ہی ایک صحابی کا صحیح بخاری میں قول ملتا ہے کہ وہ اپنے دوسرے صحابی کی عیادت کے لیے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور جب وہ دیکھا تو کافی پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تب تک میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا جب تک تم حجامہ نہیں لگوا سکتے کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ اس میں شفا ہے. رائٹ. اچھا تو یہ بڑے لوگ جو ہیں نا وہ اس کو مطلب انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ درد بہت زیادہ ہوگی اور پتہ نہیں ہے ہیلدی ہے یا نہیں ہے, ہائیجینک ہے یا نہیں ہے. اس طرح کے بہت سے لوگوں کو ریزرویشنز ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اکثر آپ جو کویکس ہیں اس کی وجہ سے لوگ اس چیز کے اوپر بھی شک کرتے ہیں کہ جیسے اگر ڈینٹسٹ کے پاس لوگ زیادہ تر نہیں جاتے وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں ہیپاٹائٹس نہ ہو جائے وہ انسٹرومنٹ وغیرہ. یہ آپ دیکھیں گے صرف حجامہ میں نہیں, وہ دوسرے میڈیکل کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو اچھا بہت سے لوگ کیوریس ہیں اور بہت سے لوگ کیوریس ہیں حجامے کے بارے میں جنہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ حجامہ ہوتا کیسے ہے, اس کا پروسیجر کیسا ہے. آج نوید صاحب اسٹوڈیو میں لائیو حجامے کا پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھائیں گے. نوید بھائی جان کو یہ ذرا بتائیے گا, ہمارے ویورز کو بھی دکھائیے گا کہ حجامہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کن کن پوائنٹس پر یہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم ان کا سننا پوائنٹس لگائیں گے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس جگہ پہ حجامہ لگوا لیتا ہے کندھوں کے درمیان میں, ٹھیک ہے, وہ 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. 70 قسم کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ وہ سننا پوائنٹس ہے کہ جس کو ہم پریفر کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا پیشنٹ ہے جس نے فار ایگزامپل باڈی ڈیٹاکس کرنے کے لیے ذرا تھوڑی سی ان کی جو ڈائریکشن ہے فرنٹ کی طرف کر دیں تاکہ ہمارے ویورز دیکھ. جی بالکل فائن. یہ وہ پوائنٹس ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے 70 بیماریوں کے لیے شفا. یہ مین باڈی کا پوائنٹ ہے. یہ اس جگہ پہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہلکا سا ویکیوم یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے یہ 70 بیماریوں کی شفا کے لیے. اور جیسے آپ پوچھ رہے تھے کہ اس میں درد وغیرہ کتنا ہے, یہ بالکل نارمل ہم نے ویکیوم کریٹ کیا ہے. ویکیوم کریٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اسکن کے ٹیشوز میں جو باریک باریک کیپلریز ہوتی ہیں اس میں جو آپ کا ٹاکسک رکا ہوتا ہے وہ سب کیپلریز میں آ جاتا ہے اوپر فرسٹ لیئر پہ. اور اس کے اوپر ہم نے نارمل سے بالکل سے اوپر کرنا ہوتا ہے جسے پنجابی میں آپ خروش بھی کہہ سکتے ہیں, اسکریچ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کٹ نہیں ہے, اکثر لوگوں کے وہ دماغ میں بیٹھی ہوتی ہے نا پین والا وہ سینیریو کہ جی وہ شاید وہ کٹ لگے گا تو بہت زیادہ درد ہوگی. کٹ والا سسٹم نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ بالکل کھڑوچ ٹائپ یا اسکریچ ٹائپ اور اس طرح سے کوئی جسم میں نشان بھی نہیں پڑتا. نہیں بالکل ایسے. یہ بھی تھوڑا سا ہم ویٹ کریں گے اس کے بعد. جی. اچھا یہ بتائیے گا نوید صاحب ساتھ میں ہمارے ویورز کو کہ یہ اس میں جس طرح آپ نے ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں ہائیجین کا تمام چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے پراپر اس میں؟ جی بالکل ایسے. اس میں مکمل طور پہ یہ ہم نے یہ جو کپس لگایا ہے یہ ون ٹائم یوز کریں گے. جو گلوز وغیرہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے, جو بھی انسٹرومنٹ اس میں ہے وہ سب ون ٹائم یوز ہونے. بالکل. اچھا یہ ون ٹائم, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ون ٹائم ڈسپوزیبل چیزیں اس سے یوز ہوتی ہیں. یہ چیز اچھی ہے, یہ اچھی بات ہے. اور ویسے بھی جیسے اسلام میں اس کی اتنی افادیت بتائی گئی ہے ہمارے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی خواتین میں بھی یہ ہوتا ہے, خواتین بھی کروا سکتی ہیں؟ ہمارے پاس فیمیل تھراپسٹ بھی موجود ہیں اور باقاعدہ ہمارا کلینک جو ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے. اوکے. اور مکمل پردے کا انتظام ہے اور وہ لیڈیز کا بالکل سیپریٹ سسٹم ہوتا ہے. لیڈیز میں مختلف بیماریوں کے لیے جیسے مائیگرین ہے, کندھوں میں کھنچا ہوا ہے, ٹانگوں میں درد آ رہا ہے, یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے, کولیسٹرول ہے, تو سیم پوائنٹس ہیں ان کے بھی وہ لگوا سکتے ہیں اور الحمدللہ کافی فائدہ ہوتا ہے. ہاں اچھا خواتین کے لیے مطلب یہ ٹھیک ہے. رائٹ. نوید صاحب یہ بتائیے گا یہ باقاعدہ جس طرح یہ ہمارے بورڈز ہوتے ہیں میڈیکل بورڈز وغیرہ ان سے ایفیلیٹ ہوتا ہے, رجسٹرڈ ہوتا ہے, اپروو ہوتا ہے؟ ہمیں نیشنل کونسل آف طب رجسٹرڈ کرتا ہے, اس سے 4 سالہ ڈگری کرنی پڑتی ہے. FTJ
FTJ کرنے کے بعد ہمیں وہ سارے ڈاکومنٹیشن اپنے وہ پنجاب ہیلتھ کمیشن کو سبمٹ کروانا پڑتا ہے. اس کے بعد وہ ایک آپ کا وہ کلینک کا NOC دے دیتے ہیں نا, پھر آپ کو پھر سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں, لائسنس. اچھا یہ منتھلی کروانا ہے, مطلب کس طرح کی تاریخوں سے بھی اس کا کوئی تعلق ہوتا ہے نا؟ جیسے آپ نے بات کی چاند کی تاریخوں سے, اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین تاریخیں جو ہیں وہ 17, 19 اور 21 ہیں. چاند کی 17, 19 اور 21. اس کا آپ اندازہ اس طرح لگا لیں کہ جیسے آپ سمندر کی لہروں میں دیکھتے ہیں چینجنگ آتی ہے چاند کی تاریخوں کے ساتھ, کہ جیسے وہ چاند کی سٹارٹنگ ڈیٹس ہوتی ہیں تو اس میں وہ جو پانی کا بہاؤ ہے بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے, اور اسی طرح آتا ہے کہ جو وہ بلڈ ہے نا وہ آپ کا جو ٹاکسک ہے اوپر لیئرز میں آ جاتا ہے, اور اس میں کروانے سے وہ انسان جلدی کیور ہو جاتا ہے. ہجامے کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا ٹاکسک بلڈ ہے وہ نکلے. بالکل ایسے. ہجامہ بیسیکلی سمجھ لیں کہ عربی زبان کا لفظ ہے جو نکلا ہے حجم سے. حجم کہتے ہیں کسی چیز کو چوسنا, نکالنا یا پھینک دینا اس کو, اور یہ اسی طرح کہ جو آپ کے جسم میں فاسد مواد جو ٹاکسک ہے اس کو نکال کے یہ باہر سارا پھینک دیتا ہے. رائٹ, مطلب یہ اور مختلف چیزوں کے لیے مختلف ہوتا ہے, مطلب اگر کسی کو مائیگرین ہے تو مختلف پوزیشنز پر باڈی کے ہوگا. مائیگرین کے لیے ہم شولڈرز پہ لگاتے ہیں, یہ سر پہ پوائنٹس ہیں مائیگرین کے, اور مائیگرین کے لیے جو سر کے اوپر ہم لگاتے ہیں اس میں ہیئر کٹ نہیں کرتے ہم نا, اوکے, ود آؤٹ ہیئر شیونگ, وہ شہد کا جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. مطلب آپ کے بال بھی جو ہیں ابھی اگلی سٹیج کیا ہوگی؟ بالکل یہ بالکل نارمل سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں, بالکل نارمل سے اسکریچز لگائے ہیں ہم نے. یار یہ تو پینفل نہیں ہے سر, وہ آپ کے سامنے یہ دیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ لگانے کے بعد وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنا پین ہی نہیں محسوس. اچھا یہ بلیڈ سے کٹ کر بالکل ایسے ہی ہے. یہ اب اس کی سیکشن ہوگی؟ ہاں جی بالکل, اب سیکشن ہو گیا, وہ ٹاکسک نکلنے لگ گیا. عدیل بھائی آپ بتانا کہ آپ کو کیا محسوس ہوا ہے یہ جو کٹ؟ ابھی تو میرا خیال ہے ان کو پین ہی محسوس ہو رہی ہوگی. نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ابھی کچھ بھی نہیں فیل ہو رہا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں سر, میں نے آپ کو پہلے بتایا بالکل نارمل سے اسکریچز ہیں, مطلب ہلکا سا, بس آپ نے ہلکا سا ایک جیسے ہماری سکن پہ اوپر والی لیئر پہ آئی گیس جیسے وہ کوئی سوئی لگ جاتی ہے, سلائی کا کام کرتے ہیں, اس طرح کی پین ہے یا وہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ابھی ہم نے ان کو لگایا, یہ نارمل سے اسکریچز ٹائپ ہے جیسے ناخن سے کوئی فلاش تھا ہلکا سا بھی بالکل ہم نے اسکریچ کیا, ہم نے کوئی ڈیپ کٹ نہیں لگایا اندر. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اسکریچ لگایا اور فوری طور پہ وہ ٹاکسک نکلنا شروع ہو گیا اندر سے. اچھا یہ بتائیں کہ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہجامہ مہنگا کتنا ہے ایز کمپیئر ٹو اگر ہم اس کو میڈیکل ٹریٹمنٹ سے اس کو کریں؟ بالکل ایسے ہی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو انسٹرومنٹ ہے وہ سب چائنا سے آتے ہیں, تو جو ہم نے وہ فی وغیرہ وہ اسی میں انکلوڈ کی ہوئی ہے, ہم نے وہ نارمل سے پیکیج رکھا. سمپل ایک ہجامہ ٹریٹمنٹ کتنے کا پڑتا ہے؟ وہ آپ سمجھ لیں کہ 1500 سے 2000 تک. ٹھیک ہے, ویسے بڑا اکنامیکل ٹریٹمنٹ ہے یہ. ڈاکٹر کے پاس جاؤ 2000 تو ویسے ہی اس کی وہ تو مشورہ فیس کا ہی لے لیتا ہے 2000. ایگزیکٹلی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ بھی سر ہمارا اسلامک سینٹر ہے ہمارا, تو ہم نے وہ نارمل ہی فیس رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہر بندہ افورڈ کر سکتا ہے اس کو. اچھا یہ بتائیں کہ سال میں کتنی دفعہ کروانا چاہیے ہجامہ؟ سال میں بہتر ہے کہ جس طرح کی آپ دیکھیں نا کہ لاہور کی جو فضائی آلودگی ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہم اگر کوئی ایسی خوراک نہیں بھی کھاتے کہ جو ہمارے جسم میں وہ ڈیڈ سیل نہ پیدا کرے, لیکن ہم جس فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے 240 250 تک پولوشن جو سی ایئر کوالٹی ہوتی ہے ہماری لاہور کی, تو اس کی وجہ سے جو باڈی میں ٹاکسک پیدا ہوتا ہے, تو بہتر ہے کہ انسان 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد یا 2.5 ماہ کے بعد ایک دفعہ کروا لے. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں سے ٹاکسک نکل جاتا ہے, آپ کی باڈی فریش ہو جاتی ہے, بالکل باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نوید بھائی, ذرا پلیز ذرا جلدی اگر ہو جائے, ٹائم کی قلت ہے. تھوڑا سا لگے گا. اچھا تھوڑا سا ٹائم لگے گا وہ اب مطلب یہ پروسیجر ہے جس میں آپ کو مطلب یو ہیو ٹو گیو دا پراپر ٹائم. اچھا ابھی فضا تھوڑی سی اب آگے شاید اس بارے میں تھوڑی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے ہجامے کے حوالے سے, ورنہ اس سے پہلے اب کچھ نظر آتے ہیں سینٹرز وغیرہ, ورنہ اس سے پہلے تو یہاں پر اس پہ کام ہوا ہی نہیں. تقریباً 11 سال ہو گئے کلینک چلاتے ہوئے. تو ریشو کیا ہے پیشنٹ جو لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے؟ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تب 1 بیڈ تھا, تو اب میرے الحمدللہ تقریباً کوئی 15 بیڈ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں یہ دیکھیں نا, جو ایک بار آتا ہے پھر وہ ظاہر ہے اس کو اس طرح کہ اگر کوئی ایک پیشنٹ کروا کے جاتا ہے تو ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ ان کی پوری فیملیز آتی ہیں ہمارے پاس. رائٹ, تو ہمارا کوئی اتنا کوئی ہم وہ ایڈورٹائز وغیرہ وہ سسٹم کچھ نہیں کرتے کہ اگر پیشنٹ کیور ہوگا تو وہی آپ کی سمجھنے کے. اچھا یہ کتنے ٹائم تک رکھنا پڑے گا, بیکاز دا ٹائم از ویری شارٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کو جو کمپلیٹ ریزلٹ ہے نا وہ دکھا دیں. اس کے بعد سمجھنے کے صرف 2 منٹ لگیں گے نہیں, بیکاز وی ہیو ٹو گو آن اے بریک. اگر مطلب یہ تو پتہ چل گیا ہمیں کہ اس طرح سے ہی ہوتا ہے. اچھا لیکن یہ چیز بہت اچھی ہے کہ اس کا میڈیکلی کوئی نقصان پروسیجر نہیں ہے. ابھی ہم نے صرف اتار کے اس کو پھینک بس ٹھیک اتار کے, یہ ہمارا مقصد یہی تھا اپنے ویورز کو دکھانا کہ ہجامے کا ٹریٹمنٹ اس کو اتار کے ویسٹ کر ٹھیک ہے, اس کا ٹریٹمنٹ ہجامے کا ہوتا کس طرح ہم نے کہا آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں. یہ کوئی اتنا پینفل نہیں ہے, نہ تو کٹس پڑتے ہیں, اور جس طرح ابھی نوید صاحب نے کہا یہ اتنا ایکسپینسو بھی
بھی نہیں ہے, بڑا اکنامیکل اس کا ٹریٹمنٹ ہے. ہلکے سے آپ کی اسکن کی جو لیئر ہے اس کو پریک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی ٹاکسک بلڈ ہے وہ نکل آتا ہے, اور یہ سنت رسول. چلیں نوید صاحب بہت شکریہ, انشاءاللہ ہم بھی حجامے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. ویسے تو کیونکہ سنت ہے, ہر شخص کو چاہیے کہ حجامہ کروائے. ایک تو سنت بھی ہے, اس کے ساتھ میڈیکلی بھی اس کا فائدہ ہے. ایک تو آپ کو سمجھ لیں کہ بیماریوں میں شفا بھی, دوسرا اگر آپ سنت کی نیت سے کرواتے ہیں آپ کو ثواب بھی بھی ملتا ہے.